ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اچھائی کی ہمیشہ تعریف ہونی چاہیے، لیکن تاریخ اور ہماری روزمرہ کی زندگی وہ بتاتی ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی کی نیکی دوسروں کے لیے اتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس نیکی کو ہی ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ آج ہم جس آیت پر بات کر رہے ہیں وہ اسی نفسیاتی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ کیسے ایک معاشرہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پاکیزگی ایک جرم بن جاتی ہے۔ تو جس ماخذ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 82۔ میں اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ جی۔ یہ مکالمہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہو رہا ہے۔ ان کی قوم ایک ایسی برائی میں مبتلا تھی جو صرف کچھ لوگوں کا ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ وہ پورے معاشرے کا ایک، آپ کہہ لیں، ایکسیپٹڈ نارم، یعنی ایک قبول شدہ معمول بن چکا تھا۔ اچھا۔ جب حضرت لوط نے انہیں اس بے حیائی سے روکا اور انہیں صحیح راستے کی طرف بلایا تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، تو حضرت لوط انہیں سمجھا رہے ہیں، ان کے عمل کے غلط ہونے پر دلیل دے رہے ہیں، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی جوابی دلیل دی، کوئی بحث کی کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کیوں ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، اور یہی اس آیت کا پہلا اہم نقطہ ہے۔ ان کا جواب دلیل نہیں، طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اچھا۔ پہلا جملہ ہے اخرجوہم من قریتکم، انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ جواب اس شخص یا گروہ کا ہوتا ہے جس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا۔ جب آپ منطق اور دلیل کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو آپ بحث کا میدان ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک طرح کا اعتراف ہے کہ ہم تمہاری بات کا جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم اس طاقت کو استعمال کر کے تمہیں خاموش کروا دیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح سے اپنی شکست تسلیم کرنے کے برابر ہے؟ بالکل۔ کہ ہماری دلیل میں وزن نہیں، اس لیے ہم تمہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں تاکہ تمہاری آواز کسی اور کو سنائی نہ دے۔ صحیح۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے، جب کسی کے پاس ٹھوس جواب نہ ہو تو وہ یا تو کردار کشی شروع کر دیتا ہے یا اسے منظر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اسے نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو ڈسوننس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ کے اعمال اور آپ کے عقائد میں تضاد ہو تو ایک ذہنی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ قوم لوط جانتی تھی کہ وہ غلطی پر ہیں، اور حضرت لوط کی باتیں اس بے چینی کو بڑھا رہی تھیں۔ ٹھیک۔ اب اس بے چینی کو کم کرنے کے دو راستے تھے، یا تو اپنے اعمال کو بدل لیں، جو کہ مشکل تھا، یا پھر اس شخص کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیں جو اس بے چینی کی وجہ بن رہا ہے۔ انہوں نے آسان راستہ چنا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا پہلا رد عمل طاقت کا استعمال تھا، لیکن اس کے بعد وہ جو وجہ بتاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ عجیب ہے۔ جی۔ آیت کا آخری حصہ ہے انہم اناسن یتطہرون۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو تعریف لگ رہی ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ کسی کو پاک صاف ہونے کی وجہ سے شہر سے کیوں نکالا جائے گا؟ یہ تو ایسا جیسے کہا جائے کہ اسے نوکری سے نکال دو کیونکہ یہ بہت ایماندار ہے۔ اور آپ نے اس آیت کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو ایک پورے معاشرے کے اخلاقی دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ جملہ تعریف نہیں بلکہ شدید طنز اور طعنہ ہے۔ طعنہ؟ جی، یہاں لفظ یتطہرون کا مطلب صرف پاک ہیں نہیں، بلکہ اس میں ایک تکلف اور بناوٹ کا پہلو ہے۔ یعنی یہ لوگ کچھ زیادہ ہی پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود کو ہم سے الگ اور بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ اس میں نیکی اور پاکیزگی ایک خوبی نہیں بلکہ ایک ناقابل برداشت عیب بن جاتی ہے۔ واو! یعنی ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت لوط کوئی غلط کام کر رہے تھے، بلکہ یہ تھا کہ وہ غلط کام نہیں کر رہے تھے۔ بالکل یہی۔ ان کی پاکیزگی ہی ان کا جرم بن گئی۔ جی ہاں۔ ان کا وجود اس قوم کو ہر لمحہ ان کی اپنی غلاظت کا آئینہ دکھا رہا تھا، اور وہ اس آئینے کو ہی توڑ دینا چاہتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تصور کریں ایک کمرے میں سب کے کپڑوں پر کیچڑ لگاؤ اور ایک شخص صاف ستھرے کپڑوں میں داخل ہو۔ اس ایک شخص کی موجودگی باقی سب کو ان کے گندے ہونے کا احساس دلائے گی۔ صحیح۔ اب وہ باقی لوگ یا تو خود کو صاف کریں یا پھر اس صاف شخص کو ہی کمرے سے باہر نکال دیں اور اس پر ہنسیں کہ دیکھو یہ کتنا عجیب ہے، ہم سب سے الگ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ قوم لوط نے یہی دوسرا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے پاکیزگی کو ایک سماجی جرم، ایک اینٹی سوشل بیہیویئر بنا دیا۔
یہ تو صرف ایک پرانی قوم کی کہانی نہیں لگتی، یہ رویہ تو آج بھی ہر جگہ نظر آتا ہے، دفتروں میں، دوستوں میں، یہاں تک کہ خاندانوں میں بھی۔ بالکل، اس کی سب سے عام مثال کارپوریٹ کلچر میں نظر آتی ہے۔ کیسے؟ فرض کریں ایک دفتر میں سب لوگ تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے اپنے اخراجات کے بل یعنی ایکسپنس رپورٹس جمع کرواتے ہیں اور اسے معمول سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک نیا ملازم آتا ہے اور وہ ہر چیز بالکل ایمانداری سے درج کرتا ہے۔ کیا لوگ اس کی تعریف کریں گے؟ شاید نہیں۔ شاید نہیں، بلکہ امکان یہ ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ تم سسٹم کا حصہ نہیں بن رہے، زیادہ سیدھا چلنے کی کوشش مت کرو۔ اس کی ایمانداری باقی سب کے لیے ایک خطرہ بن جائے گی، کیونکہ وہ اس رائج بدعنوانی کو بے نقاب کر رہی ہے۔ اس پر یتطہرون کا لیبل لگا دیا جائے گا۔ اور دوستوں کے گروپ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایک گروپ میں غیبت کرنا یا دوسروں کا مذاق اڑانا ایک معمول ہو اور کوئی ایک شخص اس میں حصہ لینے سے انکار کر دے تو اکثر اسے بورنگ یا خود کو بہت پارسا سمجھنے والا یعنی ہولیر دین داؤ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ چاہے وہ شخص دوسروں کو لیکچر نہ بھی دے، اس کی خاموشی ہی ایک طرح کا فیصلہ سنا رہی ہوتی ہے۔ یہ گروپ تھنک کی بہترین مثال ہے۔ گروپ اپنے اندرونی ہم آہنگی کو اپنی اخلاقیات پر ترجیح دیتا ہے۔ اچھا۔ گروپ کا اصول بن جاتا ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ جو کوئی اس اصول کو توڑتا ہے، چاہے اچھائی کی طرف ہی کیوں نہ توڑے، اسے گروپ کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے اور اسے الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے۔ یہی حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ جی، وہ معاشرے کے گلے سڑے اصولوں کو نہیں مان رہے تھے، اس لیے معاشرے نے انہیں ہی نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں ایک اور بہت ہی گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ قوم لوط نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انہیں نکال دو کیونکہ یہ جھوٹے ہیں یا یہ دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے ان کے کردار پر کوئی حقیقی الزام کیوں نہیں لگایا؟ یہ اس آیت کا سب سے طاقتور اور گہرا سبق ہے۔ ان کا الزام یتطہرون، وہ پاکیزہ ہیں، اپنے اندر ایک چھپا ہوا اعتراف لیے ہوئے ہے۔ اعتراف کس بات کا؟ اس الزام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے کردار میں کوئی اور خامی نہیں ملی۔ اوہ! وہ لاشعوری طور پر یہ تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت لوط سچے ہیں، ان کا کردار بے داغ ہے اور ان کی باتیں درست ہے، اور یہی چیز انہیں سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ صحیح۔ اگر حضرت لوط کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو ان کے لیے بہت آسان ہوتا کہ وہ انہیں بدنام کر دیتے۔ تو ان کا اپنا الزام ہی حضرت لوط کی سچائی کی سب سے بڑی گواہی بن گیا۔ بالکل۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ان سے اختلاف اس بات پر نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ سچے ہیں اور اپنی سچائی پر قائم ہیں۔ بالکل، یہ باطل کی حتمی شکست ہوتی ہے جب آپ کے مخالف کے پاس آپ پر تنقید کرنے کے لیے آپ کی نیکی کے علاوہ کچھ نہ بچے، تو سمجھ لیں کہ آپ اخلاقی اور منطقی بحث جیت چکے ہیں۔ قوم لوط کا یہ جواب ان کی اپنی نظروں میں ان کی شکست کا اعلان تھا۔ وہ غصے اور حسد میں یہ تسلیم کر رہے تھے کہ وہ خود حضرت لوط جیسے پاکیزہ نہیں بن سکتے، اس لیے وہ ان کی پاکیزگی کو ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت سے یہ سیکھا کہ جب کوئی معاشرہ اخلاقی طور پر بگڑ جاتا ہے تو وہ دلیل کی جگہ طاقت استعمال کرتا ہے، جی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ نیکی اور اچھائی کو ایک خوبی کے بجائے ایک تانا اور الزام بنا دیتا ہے۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک دائمی انسانی نفسیات ہے جو آج بھی ہمارے ارد گرد، دفتروں میں، سماجی حلقوں میں اور سیاست میں کام کر رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک پیمانہ دیتی ہے جس سے ہم کسی بھی گروہ یا معاشرے کی اخلاقی صحت کو جانچ سکتے ہیں۔ جب کسی جگہ اچھائی پر شرمندہ اور برائی پر فخر کیا جانے لگے تو سمجھ لیں کہ الارم بج رہا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بصیرت ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کا ایک نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ آیت ہم سب کے لیے ایک ذاتی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا؟ جب بھی ہمیں کسی اصلاحی پیغام کا سامنا ہو، چاہے وہ کسی دوست کی نصیحت ہو، کسی کتاب کی بات ہو یا ہمارے اپنے ضمیر کی آواز ہو، تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ایک لمحے کے لیے رک کر اس پر غور کرتے ہیں یا ہمارا دفاعی نظام فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور ہم پیغام لانے والے پر ہی کوئی لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ خود کو فرشتہ سمجھتا ہے یا یہ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہے؟ ہمارا یہی پہلا رد عمل یہ طے کرتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں یا ان لوگوں میں سے جو آئینے دکھانے والے کو ہی بستی سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ کسی بھی شخص یا معاشرے کی اخلاقی صحت کا اصل امتحان اسی رد عمل میں چھپا ہے۔